اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ حضرت علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کانپ جائے، اس پر لرزہ طاری ہو جائے، اس پر اللہ کا خوف آ جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جڑتے ہیں۔ ایک حقائق ملتی ہے، ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلے کے ساتھ آ رہا ہوں، تمہاری محبت کی وجہ سے۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ جوان نے فرط محبت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ نوجوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے تو کیا ہوا، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا،
اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور بڑی رحمت ہوتی ہے اس بندے پر کہ جب وہ گناہ کے پاس جائے تو اللہ کی طرف سے وہ اس کو آگاہی ہو جائے تو وہ گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑا فضل اور اس کی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد رہتا تھا، اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ بچوں نے جب یہ سوال کیا تو والدہ پھر واپس دوبارہ اسی تاجر کے پاس چلی گئی۔ ماں ہے نا، حالت نہیں دیکھ سکی بچوں کی، روتے دیکھا، بھوک سے بلبلاتے دیکھا تو پھر اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور تاجر کے پاس جا کر پھر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت جو ہے وہ رضامند ہو گئی، مگر جب دونوں ایک کمرے میں پہنچے تو عورت خوف خدا سے کانپنے لگی، رونے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس چیز سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہوں جو تمام کائنات کا مالک ہے، مجھے اس سے خوف آتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا جب تم اتنی تنگ دستی میں بھی خوف خدا رکھتی ہو، اتنی تکلیف میں بھی تنگ دستی میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے، اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا؟ جواب میں تاجر نے وہی واقعہ بیان کیا۔ بات ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اللہ کے خوف کی، اللہ تعالیٰ کی یاد کی۔ جب بندہ صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو بندہ اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو ختم کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ 2 جنتیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے کسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان سے ہم نے یہی دیکھا ہے، یہی پڑھا ہے جو کتابوں میں، کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، انہوں نے دنیا کی لالچ نہیں کی، اسی لیے تو آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ آج لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر نہیں جاتے، لیکن ان کی قبروں پہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کو اپنایا،
اور خود اس پر عمل کیا اور مخلوق خدا کو دین اسلام کی طرف لے کے آئے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ شان ہے کہ میں اس کو قیامت کے دن خوف سے آزاد کر دوں گا۔ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ آخرت میں وہ ملے گا جو دنیا میں ہم کر کے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں مہلت دی جائے گی کہ اب تو کوئی عمل کر لے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے دین کی طرف واپس آنا چاہیے، اپنے دین کو ہی لے کر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو بندہ لرزتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر جس کی آنکھ سے ایک قطرہ جو ہے وہ آنسو کا نکل آیا جو پلکوں سے لگ جاتا ہے اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ اللہ کے خوف سے جس کے یہ آنکھیں جو ہیں نا، آنکھوں کی یہ پلکیں ہیں، یہ جو بھیگ جائیں اللہ کے خوف سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی مخلوق کو بخشنے کے۔ تو اگر مخلوق ہی اس کی طرف نہ رجوع کرے تو یہ اس کی اپنی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنی طرف رجوع کرنے والا اور اپنا ذکر کرنے والا بنائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔